عمران خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا, علیمہ خان صاحبہ نے جو باہر پہنچایا, میں اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر اس ویلاگ کو ختم کریں گے کیونکہ میرے پاس بڑی امپورٹنٹ مزید انفارمیشن ہیں بہت ساری. میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا نیکسٹ ویلاگ میں, لیکن ابھی آپ یہ لیں کہ عمران خان صاحب نے 5 پیغامات جیل سے باہر بھیجے ہیں. اچھا جی, کیسوں کے متعلق عمران خان صاحب کا پیغام یہ کہ توشہ خانہ 2 کا پچھلے ہفتے جو گواہ پیش کیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا, اور پچھلے ہفتے یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا. جو گواہ تھا اس کو 7 سال تک سزا ملنی چاہیے تھی. یہ پورا کیس جس کی گواہی پر مبنی تھا وہ بندہ جب جھوٹا ثابت ہو گیا تو جج صاحب نے وہ کیس ختم ہی نہیں کیا. اس کے بعد مزید گواہ آئے جو عمران خان نے MS بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان, یہ عمران خان کے 2 اور گواہ انہوں نے پیش کیے. انہوں نے بھی آگر کہہ دیا کہ جو ڈاکومنٹیشن ساری تیار کی وہ بھی مکمل تھی. یہ سارے گواہ پروسیکیوشن کی طرف سے تھے. اصل میں کیس ختم ہو گیا, لیکن اس کے باوجود جج صاحب کیس سن رہے ہیں. ابھی اس وقت انویسٹیگیشن آفیسرز کی گواہیاں چل رہی ہیں. جو ہمارے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ اگلی 2-3 سماعتوں میں یہ کیس ختم ہو جائے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے عمران خان اور بشرا بی بی کی کنوکشن ختم ہو جائے گی. اس کیس سے تو رہا ہو جائیں گے. اگلا کیس القادر کا ہے جو 10 ماہ سے ڈوگر صاحب نہیں سن رہے. اب ہم جب کورٹ میں گئے تھے, اب ہمیں 25 کی تاریخ ملی ہے جو جمعرات بنتی ہے. اس دن ہمارے وکیل اور ہم سب جائیں گے اسی امید سے کہ وہ اس سماعت کو سن لیں گے. دیکھیں 2 کیس ہیں نا عمران خان پہ, ایک القادر والا اور ایک توشہ خانہ 2 والا. اب جو توشہ خانہ 2 کی درگت بن گئی ہے اڈیالہ جیل میں, اس کے بعد تو سزا نہیں ہو سکتی عمران خان کو, لیکن جج اگر سزا دے دے گا تو اس کی مرضی ہے. عمران خان کو پہلے کون سی سزائیں ٹھیک ہوئی ہیں, ہائی کورٹ میں جا کے ساری کی ساری اڑ گئی, چاہے وہ کیس ہو سائفر والا چاہے کوئی اور ہو, سارے اڑ گئے. لہذا عمران خان صاحب کو اگر سزا ہوئی تو ناانصافی ہوگی, پہلے بھی ہوتی رہی ہے پھر ہو جائے گی. اور القادر میں عمران خان صاحب کا کیس ڈوگر صاحب اس لیے نہیں لگا رہے کہ پھر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں. لہذا پہلے توشہ خانہ میں سزا, پھر القادر کے اندر ضمانت, یہ ہوگا. عمران خان نے کرکٹ پہ بھی ایک پیغام دیا. پوری قوم بڑی دکھی ہے جتنا انڈیا نے ذلیل کر کے پاکستان کو ہرایا. پاکستان حالانکہ انڈیا پہ بڑا حاوی رہتا تھا ہمیشہ, لیکن یہاں تو ایسے بچوں کی طرح انہوں نے پاکستان کو ٹریٹ کیا ہے اور مذاق اڑا رہے تھے وہ لوگ. عمران خان کو اخبار مل رہی ہے, یہ انہوں نے کہا. وہ اخبار دیکھ رہے تھے, وہ کرکٹ کے بارے میں تھا. عمران خان اس پر بڑے دکھی تھے. انہوں نے کہا کرکٹ ایک چیز ہے جو پاکستان میں سب سے شوق سے دیکھی جاتی ہے. ان کو بڑا دکھ ہوا. انہوں نے کہا کہ پوری ٹیم کو انسٹیبل کر دیا ہے محسن نقوی نے. اکتوبر 2021 میں پاکستان نے انڈیا کو ہرایا تھا, یہی پاکستان کی ٹیم تھی, مضبوط تھی, پر اعتماد تھی. اب انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے میچ جیتنے کا, اوپننگ بیٹسمین ہوں عاصم منیر اور محسن نقوی, امپائر جو ہوں وہ راجہ سکندر سلطان, اور دوسری طرف کے امپائر ہوں قاضی فائد عیسیٰ, اور تھرڈ امپائر جو ہے وہ ڈوگر صاحب ہو جو عمران خان صاحب کا کیس نہیں لگا رہے. یہ ایک طریقہ ہے کہ اب اگلا میچ اسی طریقے سے جیتا جا سکتا ہے. محسن نقوی کرکٹ کو اسی طرح چلا رہا ہے جیسے عاصم منیر پاکستان کو چلا رہا ہے, اور ایک ہی حال کر دیا دونوں کا. یہ عمران خان صاحب نے نیکسٹ لیول کی ٹرولنگ کی ہے دونوں کی. جیل کے اندر بھی رہ کے عمران خان صاحب کی حصے مزہ فارغ نہیں ہو سکی. وہ اعصابی طور پہ کتنے مضبوط ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. ویسے عاصم منیر اور محسن نقوی جائیں اوپنر, ایک طرف قاضی فائد عیسیٰ کھڑا ہو لیگ امپائر, سامنے کھڑا ہو سکندر سلطان راجہ مین امپائر, اور جو تھرڈ امپائر ہے وہ بنایا جائے جسٹس ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ والے کو, تو پھر پاکستان میچ جیت سکتا ہے, ورنہ پاکستان میچ نہیں جیت سکتا. تیسرا پیغام عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے لیے دیا. جو اس وقت حالات ہیں عاصم منیر صاحب, آپ نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے, آپ نے لمبا عرصہ آپ نے بیٹھنا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا کچھ کر دیا ہے. آپ نے سب سے پہلے, مجھے 2/3 اکثریت ملی تھی, پاکستانیوں نے PTI کو ووٹ دیا تھا, آپ نے سب سے پہلے پاکستانیوں کا ووٹ چوری کیا. آپ نے سزا یافتہ کو ملک پر مسلط کر دیا. مشرف کے وقت میں میڈیا آزاد تھا, اس وقت سب سے زیادہ چینلز آئے. لوگ مشرف کے ساتھ لیے کھڑے تھے کیونکہ وہ ان 2 پارٹیوں کے سربراہوں کا احتساب کر رہا تھا. اس مینڈیٹ پر مشرف صاحب آئے تھے, اسی کے اوپر ان کو سپورٹ ملی تھی. اس وقت آپ نے انہی سزا یافتہ کو ملک پر مسلط کر دیا ہے. پھر آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے. اس دوران آپ نے لوگوں پر جو ظلم کیا. دوسرا, آپ نے اخلاقیات آپ مزید آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے گئے. اخلاقیات بھی 26ویں ترمیم میں آپ نے ججز کی آزادی چھین کر اس محکمے کو, یعنی اس کو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ آپ نے بنا دیا. اس کے باوجود کئی ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. کئی ججز جو رول آف لا اور اپنے ضمیر کی آواز کے لیے کھڑے ہوئے, جو ججز اپنے ضمیر کی آواز کے لیے کھڑے ہوئے, جو انصاف دینا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. پوری پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے, جنہوں نے ان حالات میں رول آف لا کے لیے آواز اٹھائی ہے. یہ اس وقت بڑے مشکل, بڑے دباؤ اور بڑے ظلم کے حالات ہیں, اس کے باوجود کہ وہ کھڑے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ججز جو عاصم لا کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بے ضمیر ججز, جنہوں نے عاصم لا کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں,
اس وقت وہ یاد رکھیں کہ نہ ان کو تاریخ اور نہ ہی ان کو پاکستانی قوم کبھی معاف کرے گی. 27 ستمبر کے لیے انہوں نے ایک پیغام دیا عمران خان صاحب نے پشاور جلسے کے لیے کہ دیکھیں یہ اس لیے آپ سارے جمع ہوں گے کہ جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, آپ رول آف لا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, آپ جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, جو آزاد میڈیا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, یہی آپ کی آواز ہے. ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے, اس لیے آپ نے ان سب کے لیے آپ نے نکلنا ہے. یعنی عوام کو کہا کہ آپ کو اگر کھڑے نہ ہوئے تو پھر آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, تو آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے کھڑے ہونا ہے, آپ نے نکلنا ہے. پورے پاکستان سے آپ اس میں شامل ہوں, یہ آپ کی آزادی کے لیے ہے. اس کو کامیاب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور سب نے مل کر اس کو کامیاب کرنا ہے. اپنی پارٹی کے لیے عمران خان صاحب نے پیغام دیا آخری کہ علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر مل کر اس جلسے کو کامیاب کریں گے اور ان کے پیچھے پوری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی. آپ 3 سال سے بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن جتنا بھی آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ الٹا آپ کو مزید دبانے لگتے ہیں اور ظلم بڑھتا جاتا ہے. آپ ہمیں دیکھیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں, بشرا بی بی, عمران خان اور باقی قیدی, بلکہ ایک قیدی قاسم کھوکھر کو وقت پر علاج نہیں دیا گیا اور وہ جیل میں شہید ہو گیا. بے گناہ انسان جیل کے اندر جان سے گیا. تو اس لیے جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور مذاکرات کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے خاص ہدایت دی ہے, یہ پیغام بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کو آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا. ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرنا چاہتی ہے تو جیل کے اندر آ کر مجھ سے بات کرے. اور ایک اور بات انہوں نے اخبار میں پڑھی کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا حالیہ معاہدہ ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ بات ہمیں پہلے سے پتا تھی اور یہ خود خوشائن چیز ہے, کیونکہ جہاں اسلام کی 2 سب سے مقدس جگہ ہیں, ان کی حفاظت کے لیے ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے. جب ہم ان 2 مقدس مقامات کی حفاظت کریں گے تو یہ بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے بھی ایک مثبت پیش رفت ہوگی. تو عمران خان صاحب نے اس کو بڑا پازیٹو قرار دیا ہے. یہ ناظرین خبریں ہیں. ابھی عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی آئے گا تو کچھ ڈیٹیلز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے, کچھ چیزیں اور بھی ہیں. اب قاسم نامی نوجوان کو, قاسم کھوکھر کو ہتھکڑیوں کے اندر اس کی لاش کو لایا گا. آپ اندازہ کریں یہ نظام کس حد تک گر گیا ہے, کس حد تک فرسودہ ہو چکا ہے. اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 ججز نے جا کے جرات دکھائی, انہوں نے اپیل کی تو انہیں کہا گیا کہ ذاتی رنجش پہ مبنی ان کی اپیل ہے. ساری چیزیں ہم اگلے ویلاگ میں کریں گے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی.